السلام علیکم۔ سرکاری تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے حال ہی میں کچھ بہت ہی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہیں، تو آج ہم ان سرکاری نوٹیفیکیشنز کو بالکل آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کا تعلق براہ راست سرکاری ملازمین اور پینشنرز سے ہے۔ سب سے پہلے وہ خبر جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، تنخواہوں میں 85% تک اضافے کی تجویز۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اضافہ آخر ہے کس کے لیے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج ہم 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ پینشنرز کے لیے کیا نئی سہولت آئی ہے، نئے پے اسکیلز کا اصل مطلب کیا ہے، رینٹل الاؤنس میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا فائدہ کس کو اور کیسے ملے گا، وہ کون سا محکمہ ہے جس کی تنخواہ 85% تک بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اور آخر میں ایک بڑا سوال کہ کیا تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں برابر ہونی چاہیے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے بزرگ پینشنرز کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری سے۔ ان کی ایک بہت پرانی اور بڑی مشکل اب آسان ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں، پہلے کیا ہوتا تھا، لائف سرٹیفکیٹ جمع کروانے کے لیے خود بینک جانا پڑتا تھا۔ ذرا سوچیں، بزرگوں کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونا، آنا جانا کتنی مشکل تھی، لیکن اب ایک موبائل ایپ کے ذریعے یہ سارا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا۔ جی ہاں، بائیو میٹرک تصدیق اب گھر سے ہی ممکن ہے، چاہے کوئی ملک کے اندر ہو یا باہر۔ اور یہ عمل بہت ہی آسان ہے، صرف 5 سٹیپس ہیں۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، پروف آف لائف کا آپشن چننا ہے، اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالنا ہے، چہرے کی تصدیق کرنی ہے اور آخر میں اپنی انگلیوں کے نشانات سکین کرنے ہیں، بس۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو ایک تصدیقی سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، چونکہ یہ سسٹم ابھی بالکل نیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پینشنر ناٹ رجسٹرڈ کا ایرر آ جائے۔ اس پر پریشان نہیں ہونا، بس کسی بھی نادرا سینٹر جا کر اپنی رجسٹریشن کروا لینی ہے۔ اور ایک آخری اہم بات، یہ سہولت پروف آف لائف کے لیے ہے، نان میرج سرٹیفکیٹ ابھی بھی پہلے کی طرح ہی جمع کروانا ہوگا۔ چلیں جی، اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نئے پے اسکیلز کی، خاص طور پر سول آرمڈ فورسز کے لیے جو نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کی۔ تو یہ نوٹیفیکیشن ہے وزارت داخلہ کے ماتحت فورسز کے لیے۔ اس کا مقصد ان کے پے اسکیلز کو آرمی کے 2024 کے پے اسکیلز کے برابر لانا ہے، جو کہ ایک بہت پرانا مطالبہ تھا۔ اس میں ایف سی، رینجرز اور 8 دوسرے اداروں کے ساتھ ساتھ اب وزارت داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپڈیٹ صرف ان ملازمین کے لیے ہے جن کے پے اسکیلز پہلے آرمی کے برابر ریوائز نہیں ہوئے تھے۔ جن کے ہو چکے ہیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پے اسکیلز برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تنخواہیں بھی اب پوری طرح آرمی کے برابر ہو جائیں گی؟ تو دیکھیے، اصل کہانی صرف بنیادی تنخواہ یعنی بیسک پے کی نہیں ہے۔ اصل فائدہ اور مکمل برابری تو تبھی ہوگی جب پے اسکیلز کے ساتھ ساتھ آرمی کی طرح الاؤنسز بھی ملیں گے، کیونکہ تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ تو الاؤنسز پر ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس موضوع پر جس پر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے اور تھوڑی کنفیوژن بھی ہے، یعنی رینٹل سیلنگ میں 85% اضافہ۔ آخر یہ بڑھا ہوا پیسہ کس کو ملے گا؟ اس کو بالکل صاف صاف سمجھ لیتے ہیں۔ 2 الگ الگ صورتیں ہیں۔ پہلی، وہ ملازمین جن کی سیلف ہائرنگ ہے، یعنی گھر ان کے اپنے نام پر ہے یا فیملی کے نام پر، انہیں نیا اور بڑھا ہوا رینٹل الاؤنس ہی ملے گا، بھلے ان کے پرانے اگریمنٹ میں کچھ بھی لکھا ہو۔ لیکن جو لوگ کرائے کے گھر میں ہیں انہیں اتنی ہی رقم ملے گی جتنی ان کے کرائے نامے میں لکھی ہے، چاہے وہ نئی حد سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ مثال سے سمجھتے ہیں، بڑے شہروں میں گریڈ 14 سے 16 کے لیے نئی رینٹل سیلنگ اب ہے 50,198 روپیز، اور یہ پہلے کتنی تھی؟ صرف 27,134 روپیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کرائے کے مکان میں ہے اور ایگریمنٹ میں 40,000 روپے لکھا ہے تو اسے 40,000 ہی ملیں گے، 50,198 نہیں۔ لیکن اگر سیلف ہائرنگ ہے تو پھر پوری رقم یعنی 50,198 روپے ہی ملیں گے۔ اب واپس آتے ہیں اس بڑی خبر پر جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ملازمین اور افسران کے لیے 75 سے 85% تک تنخواہوں میں اضافے کی ایک تجویز دی گئی ہے۔ جی، یہ تجویز پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی PHEC کے ملازمین کے لیے ہے، جس میں کم از کم 75% اور زیادہ سے زیادہ 85% اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا اضافہ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ملازمین کی تنخواہیں 2017 سے تقریباً رکی ہوئی تھیں، یعنی فریز تھیں، چونکہ یہ پہلے ہی ایک الگ اور بہتر پے اسکیل پر تھے، اس لیے ان کی تنخواہوں میں عام سرکاری ملازمین کی طرح اضافہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ اور یہیں سے بات ایک بڑے اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جاتی ہے، اور وہ ہے مختلف سرکاری محکموں کے درمیان تنخواہوں میں بہت بڑا فرق۔ ایک مطالبہ جو بہت زور پکڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہوں میں اس تفریق کو ختم کیا جائے، نہ کہ اسے مزید بڑھایا جائے۔ یہ احساس عام ہے کہ کچھ محکموں کو خاص مراعات ملتی ہیں جبکہ باقی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کچھ اہم سفارشات اور مطالبات سامنے آئے ہیں۔ پہلا، تنخواہوں میں فرق ختم کرنے کے پرانے معاہدے پر عمل کیا جائے۔ دوسرا، پے اینڈ پینشن کمیشن کی تجویز کے مطابق سب کے لیے ایک جیسا یونیفارم پے پیکج بنایا جائے۔ اس کے علاوہ میڈیکل اور کنوینئنس الاؤنس بڑھایا جائے، اور FBR جیسے محکموں کو جو خاص انعامات ملتے ہیں اس نظام پر بھی نظر ثانی کی جائے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو اس فرق کو اور گہرا کرتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں آج کے آخری اور سب سے بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے: کیا واقعی تمام سرکاری اداروں میں ایک ہی یکساں پے اسکیل ہونا چاہیے تاکہ یہ تفریق اور بے چینی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟